محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز فجر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سنت فجر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد سورہ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کا پڑھنا سنت ہے۔ فرض نماز کی جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل و سنت کا شروع کرنا جائز نہیں، سوائے فجر کی سنت کے کہ فجر کی سنت میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر یہ معلوم ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ ہی میں شامل ہوگا، تو جماعت سے ہٹ کر مسجد کے کسی حصے میں سنت اکیلا پڑھ لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ سنت کے پڑھنے کا یہ مسئلہ صرف اور صرف فجر کی نماز کے حوالے سے ہے۔ اگر فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر سنت پڑھتا ہوں تو جماعت جاتی رہے گی، تو سنت نہ پڑھے اور جماعت میں شریک ہو جائے، کیونکہ سنت کے لیے جماعت کو ترک کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سنت فجر پڑھنے میں اگر جماعت فوت ہو جانے کا خوف ہو تو نماز کے صرف وہی ارکان ادا کرے جو فرض اور واجب ہیں، سنن اور مستحبات کو ترک کر دے، یعنی ثنا، تعوذ اور تسمیہ کو ترک کر دے اور رکوع سجود میں صرف ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے پر اکتفا کرے۔ سنت فجر پڑھنے میں اگر جماعت فوت ہو جانے کا خوف ہو، لیکن اگر پہلے ہی سے پتہ ہو کہ اگر میں سنت پڑھتا ہوں تو نماز فجر کی جو فرض ہے کی جماعت ہے وہ چلی جائے گی، تو پھر فجر کی نماز کی سنت کو شروع نہ کرے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کسی نے سنت شروع کر دیا، اب اگر وہ سنت نمازوں کو فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کرتا ہے تو جماعت کے جانے کا اندیشہ ہے، جماعت کے فوت ہو جانے کا خوف ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ جو سنتیں ہیں اور جو مستحبات ہیں ان کو ترک کر دے اور جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کر لے۔ جیسے کہ اس میں بتا دیا گیا کہ ثنا کیونکہ یہ سنت ہے، تعوذ و تسمیہ اور رکوع سجود میں صرف ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے کی مقدار ٹھہرنا جو کہ واجب ہے، تو انہی پر اکتفا کر کے اپنی نماز کو جلدی سے مکمل کر لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ مسئلہ یہ کہ اگر فرض سے پہلے سنت فجر نہیں پڑھی ہے اور فرض کی جماعت کے بعد طلوع آفتاب تک اگرچہ وسیع وقت باقی ہے اور اب پڑھنا چاہتا ہے تو جائز نہیں۔ فجر کی جو فرض نمازیں ہیں ان کو اگر جماعت کے ہاتھ ادا کر لیا، سنت رہ گئی، تو اب جماعت کے بعد اگرچہ وقت طلوع آفتاب تک کافی ہے مگر اب وہ سنتوں کو پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں۔ نماز فجر کے فرض سے پہلے سنت فجر شروع کر کے فاسد کر دی تھی اور فرض کے بعد اس کو پڑھنا چاہتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی فجر کی نماز کے جو فرض ہیں اس سے پہلے سنتوں کو شروع کیا تھا مگر کسی وجہ سے سنتوں کو ترک کر دیا، فاسد کر دیا، اسے توڑ دیا اور جماعت میں شامل ہو گیا، تو اب جماعت ہو جانے کے بعد اب اس کو دوبارہ پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سنتوں کو طلوع کے بعد، آفتاب بلند ہونے کے بعد قضا کرے، فرض کے بعد طلوع سے پہلے پڑھنا جائز نہیں۔
سنتوں کی قضا طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد پڑھے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی اور اسی دن نصف النہار سے پہلے قضا کرتا ہے تو فرض کے ساتھ ساتھ سنت بھی قضا کر لے۔ سنت فجر کے علاوہ کسی اور سنت کی قضا نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی اسی وقت ہے جب کہ آج کی فجر کی نماز آج ہی کے دن نصف النہار سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، تب سنت فجر کو پڑھنے کا یعنی قضا کرنے کا حکم ہے۔ اگر فجر کی نماز کی قضا نصف النہار کے بعد یا اس دن کے بعد کرتا ہے تو اب سنت کی قضا نہیں ہو سکتی، صرف فرض کی قضا کرے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، صرف فرض نمازوں کی اور جو واجب ہے ان کی قضا ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ جو عشاء کی نماز 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز وتر، اس کی قضا ہے اور فرض نمازوں کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں۔ لیکن اگر آج ہی کے دن نماز فجر قضا ہوئی ہے اور آج ہی کے دن اس کی ہم قضا کر رہے ہیں، وہ بھی نصف النہار سے پہلے، تو اب جو ہے ان 2 رکعت سنتوں کی قضا کرنے کا حکم ہے، لیکن نصف النہار کے بعد اب اس کی بھی قضا نہیں ہو سکتی۔ نصف النہار یعنی کیا ہے؟ نصف النہار کا ایک بڑا لمبا سا طویل سا